3.5 سال کے عرصے میں 2 سال آپ جیل بھی رہے ہیں، یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کل بھی ہمارے جوان شہید ہوئے اور دہشت گردی دوبارہ سے پنپنے لگی ہے، اور ایسے مشکل حالات میں جب معیشت زمیں بوس ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہ صرف شہداء بلکہ میں شہداء اور ان کی ماؤں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، جو وطن عزیز کے لیے قربانی دیتے ہیں اور ملک کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نازک موڑ پر جہاں پر پاکستان کھڑا ہے، معاشی طور پر اندرونی اور بیرونی خطرات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کو محفوظ بنائے۔ یہ وہی دہشت گردی ہے جس کا ضرب عزم جب ہوا تھا، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، عوام کو متحد کیا تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متحد کیا تھا، اور مل کر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ کراچی کی رونقیں لوٹی تھیں، کراچی میں بوری بند لاشیں بند ہو گئی تھیں، اور تاجروں کو امن میسر آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آج وزارت عظمیٰ پر ایک جھوٹا شخص بیٹھا ہے، وہ اپنی جماعت کو اکٹھا نہیں کر سکتا تو اس نے قوم کو کیا اکٹھا کرنا ہے؟ طرح طرح کی باتیں اس کی اپنی جماعت میں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، یہ کوئی کسی کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، ملک کا معاملہ تھا۔ اس وقت بھی ملک کا جو جعلی وزیر اعظم ہے وہ غائب تھا، اور تمام پارلیمانی لیڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنا جو ہے وہ عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ تو یہ کیسا شخص ہے کہ جس کو اپنی ذات سے اتنا پیار ہے، جس کی انا اتنی اونچی ہے کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا شرمناک ترین شرائط IMF کی مان لی گئیں، اور جب اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دیا گیا، ایک ایٹمی قوت ملک پاکستان کو جو ایٹمی قوت ہے، اور اب جو کل جو IMF نے دوبارہ جو شرمناک شرائط رکھی ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ وہ ڈکٹیشن ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو کشکول لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں۔ یہ تو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ لینا گناہ ہے، لیکن جب قرضہ لینا چاہیے تھا اس وقت اس نے وقت ضائع کر دیا۔ اس کو سمجھ ہر بات جو ہے وہ 6 مہینے بعد آتی ہے، اور پھر کہتا ہے میں نے غلطی کر دی۔ خود ہی کہا تھا کہ IMF کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا، ہم بعد میں لیٹ گئے۔ کبھی اس کو بھول جاتا ہے، اس کو گھر میں کوئی یاد کراتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، خود بتاتا ہے قوم کو۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو بولتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ قومی فریضہ ہے پاکستانی قوم کا۔ ابھی کھاد جو ہے کسان کھاد کے لیے رول گیا ہے، وہ جو فاسفیٹ ہوتی ہے، جو سیکنڈری اپنا کھاد کی جو اپنا قسم ہوتی ہے، وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔
नहीं, यूरिया और बात है, वो फॉस्फेट की बात कर रहा हूं मैं। किसान समझता है। और इमरान नियाजी साहब, मैं किसान की बात करता रहूंगा। मैं किसानों से मिलने भी जा रहा हूं। और तुमने जो इस कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे वो अल्लाह ने बेनकाब कर दिए हैं। और किसी जमात को इस वक्त अपनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान, आज पाकिस्तानी कौम ऐसे दुराहे पर खड़ी है कि हमें दानिशमंदी से, होशमंदी से, हिकमत से ऐसे कदम उठाने हैं जिससे इस हुकूमत का, जिसने अवाम पर जुल्म ढाए, अवाम से झूठ बोला, अवाम को धोखा दिया, अवाम को झांसा दिया, 50 लाख घर का, 1 करोड़ नौकरियों का, और आज लोग रोटी को तरस गए हैं। दवाइयां बुखार की, जब अपना कोरोना अरूज पर है, मार्केट से बुखार की दवाइयां खत्म हो गई, ब्लैक हो गई। खाद में इसके एटीएम पैसा बनाते हैं और फिर ये माफिया की दवाइयां देता है। सबसे बड़ा माफिया ये खुद है। तो मैं समझता हूं कि आज जिसका ज़मीर जिंदा है वो आज जब पाकिस्तानी कौम की भूख देखता है, जब पाकिस्तानी कौम के पहाड़ जैसे मसाइल देखता है, जब वो अंदरूनी और बैरूनी कौमी खलफशार को देखता है, जब वो दहशतगर्दी का नासूर दोबारा से जड़ पकड़ता देखता है, तो हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। तो आज मैं पाकिस्तानी कौम को बता दूं कि ये अब कौमी फर्ज है कि इमरान नियाजी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। और मैं किसी गैर आईनी इकदाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। और मैं इमरान नियाजी के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कहता हूं कि आप अपने इत्तेहाद की तरफ ना देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम की तरफ ना देखा तो पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी और आपका भी हिसाब करेगी कि जिस वक्त मुल्क एक दोराहे पे था, जब पाकिस्तानी कौम को किसी सुकून के सांस की जरूरत थी, तो इत्तेहादी इमरान नियाजी के साथ चिमटे हुए थे। ये ना करें। इत्तेहादियों में अच्छे लोग हैं, जीरक लोग हैं, इमरान नियाजी के ना बेहिस लोग नहीं हैं। तो मैं आज उनको भी दावत देता हूं और लॉन्ग मार्च, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 9 रतन रोज आकर नया सोचा छोड़ते हैं, कभी सदारती निज़ाम का तो कभी किसी बात का, अब इनकी बातें भी खत्म हो गई हैं, इनके तमाशे भी खत्म हो गए हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह अब कुदरत, खुदा की कुदरत भी इमरान नियाजी से हिसाब मांग रही है। अच्छा हमजा साहब, आप बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि वसीम अकरम प्लस है, उस्मान बुज़दार, जबकि कौम ने भी कोई उनको सराहा नहीं है, ना ही पंजाब की आवाम ने। शहबाज शरीफ जिनकी बैरून मुल्क और मुल्क में भी जिनकी तारीफ हुई, तो ऐसी क्या बात है कि उनकी तारीफ हुई, ये तारीफ ना करा सके, जबकि बहुत सारी हमायत भी शामिल थी इनके साथ। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। क्या बात है। ये जिस साफ पानी में आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, 16 मुल्ज़मान बरी हो गए। जमानत में और बरियत में फर्क है कि बरियत का मतलब है कि केस ही झूठा था। आज तक मुझे बता दें, ये गंदे नाले में आज मेरी पेशी है, एसेट में मेरी पेशी है, एक सबूत, झूठ के अलावा एक सबूत ये पेश कर सका इमरान नियाजी। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल क्राइम एजेंसी यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। यहाँ पर अदालतों ने जमानतें दी और वहाँ पर नैब ने खुद माना कि करप्शन नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुदा की लाठी बेआवाज है। आज वो जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसकी रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि इमरान नियाजी सबसे बड़ा चोर है, इमरान नियाजी सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। ये हमसे पूछता था, आज ये बता दे
کہ وہ جو ٹی بوائز کے نام پر کروڑوں کی رقم آئی ہے اس کا جواب دے دو. عمران نیازی توشہ خانے کا جواب نہیں دے سکا, پھر بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے. یہ کھوکھلا آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے. جو قوم سے وعدے کیے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے. جو الزام نواز شریف صاحب پر, شہباز شریف صاحب پر لگائے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے, اور مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین پر الزام لگائے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے. لیکن جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سب سے بڑا سچ ہے, اور عمران نیازی کے احتساب کے بیانی پر سب سے بڑا تماچا ہے. اور انشاءاللہ جو قوم پر ظلم کیا ہے اب قدرت آپ کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو گالیاں آپ پارلیمنٹ کے اندر دوسروں کو دیتے تھے وہ گالیاں سچ بن کر آپ کا سامنا کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کو جواب دینا ہوگا. جو آپ نے پاکستانی قوم کو رلایا ہے, آپ نے پاکستانی قوم کے بچوں کو ستایا ہے, ان کے منہ سے دودھ چھین لیا ہے, اور یہ قوم اب آپ سے جھوٹا مینڈیٹ بھی چھین لے گی انشاءاللہ. آخری نہیں, میں نے حالیہ ملاقات لاہور میں جو ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی یہ ملاقاتیں جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ہوتی رہی ہیں. حکومتی وزراء جو ہے وہ اس ملاقات کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے. کیا اس ملاقات جو حالیہ ہوئی ہے اس میں کچھ نتائج نکلے؟ حکومتی وزراء اس میٹنگ کو سیریس نہیں لے رہے. میں تو آپ کو یہ بڑی درد مندی سے کہتا ہوں کہ جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو ان کے وزراء کہتے ہیں کہ روٹی 2 کی جگہ 1 کھا لو. جب ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے میں نہ ڈالو. جب لوگوں کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو عمران نیازی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. یہ قوم سے مذاق کرنا چھوڑ دیں. یہ مذاق زیادہ دیر نہیں چلنا, اور یہ مذاق کرنے والے وزراء کو میں تنبیہ کرتا ہوں, آپ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. عوام بھی آپ کو الیکشن کے اندر ووٹ کی طاقت سے تماشا بنائیں گے, کیونکہ آپ نے عوام کا تماشا بنایا ہے. تو میری دعا ہے دوبارہ سے ایک پاکستانی کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے, اور ہم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں, اور اس پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ڈگر پر ڈالیں. حمزہ صاحب, عدم اعتماد پہلے وفاق میں لانے کا پلان ڈسکس ہوا ہے یا پنجاب میں لانے کا؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی, تو پھر میں کیا کروں گا.